فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اور وہ اس کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ دین اسلام میں انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں کا احساس اور ہمدردی موجود ہے۔ جس آدمی کے دل میں دوسروں کا احساس نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، وہ نامکمل انسان ہے، بلکہ آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ احساس کیا، وہ انسانیت سے محروم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ پیش کیا کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا، مسلمانوں کا انتہا درجے کا احساس کیا جاتا ہے۔ کسی کے متعلق پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کو کھانے کی طلب ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو جس قدر ممکن ہوتا وہ اپنے اس بھائی کا احساس کرتے اور اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ صرف ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگ گئی، لیکن میرے گھر میں میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن خوددار اتنے ہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، نہ ضرورت مند ہوں محتاج ہوں مجھ پر خرچ کرے، ایسی بات بھی نہیں۔ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے نہ اپنے گھر سے باہر آ گئے تو ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت ابو بکر صدیق سادہ لفظوں میں اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ دیکھو میں تو ایک بات ان کو اشارتاً سمجھانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میری بات سمجھی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان سے پوچھتے ہیں عمر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی مطلب بیان کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ کہتے مجھے عمر سے زیادہ اس کا معنی مفہوم آتا ہے۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے اور کھانے کا طلبگار ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی بگڑی حالت ہے نا کہ لوگ مانگنے کے لیے نا، اپنا مال بڑھانے کے لیے وہ بڑے بڑے جھوٹ بول دیں گے جی میرے بچے بھوکے میں گھر میں ہیں، کھانے کے لیے 1 کلو آٹا بھی نہیں ہے، یہ حالت ہے، وہ حالت ہے، مالک مکان نے پریشان کیا ہے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میرا مکان خالی کرو۔ چلو اگر حقیقت ہو تو اللہ تعالیٰ سارے ایسے انسانوں پر اپنا رحم فرمائے، لیکن اکثر ایسے معاملات جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لیکن سوال نہیں کرتا۔
بس اشارے سے بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن سمجھنا ہے نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھتے اللہ کے پیغمبر مجھے آپ کی شاید کا مطلب تو سمجھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرجھائی ہوئی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کا مطلب سمجھا دوں۔ گھر میں لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے پینے والی؟ کہتے ہیں جی فلاں سے ابھی نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے، وہ گھر میں موجود ہے، کسی نے نہیں دی، اور میں اللہ سے بھیج دوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طلب ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی فاقے سے ہے نا، اور انتہائی شدت کی بھوک میں مبتلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح احساس دلا رہے ہیں کہ اپنی سخت بھوک کے وقت بھی دوسرے لوگوں کا احساس ہے۔ یہ تو ہمیں بات سوچنی چاہیے نا کہ ہم کس انداز میں عید کی تیاریوں میں مشغول ہیں، اور ہمارے فلسطین کے بھائی ان کی کیا حالت ہے۔ یا ہم تو اپنے بیوی بچوں کے کپڑے جوتے خریدنے میں بڑے مشغول ہیں اور بڑے مصروف ہیں اور بڑی فکر کر رہے ہیں، ہمارا کوئی عزیز بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار وہ بیچارہ بڑے مجبور ہے اور بیمار ہے، کما نہیں سکتا، اس کا روزگار نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے بچوں نے بھی اپنی عید کے لیے کپڑے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے۔ یہ احساس ہمارے دلوں سے اکثر طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں جی میں تو ان کا ٹھیکیدار ہوں، ہمارے اپنی بڑی مشکل سے خرچے پورے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے کیسے پورے کریں۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھوک کی حالت میں ہیں، اور بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ میری حالت دیکھ کے مجھ پہ ترس کھا کے مجھے کھانا کھلا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مسجد میں، تو مسجد میں اصحاب صفہ جو دین کے طالب علم ہے نا، ان کو بلا کر لاؤ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز بیچتا، کوئی کھانے کی پینے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھا کرتے۔ دین کے طالب علم، کوئی کاروبار نہیں، کوئی روزگار نہیں، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کسی نے کچھ کھانے کے لیے دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو روزہ رکھ کر دن گزارا۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں طبی طور پر نہ یہ بات مجھے ناگوار گزری کہ دیکھو مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں، بھوک مجھے لگی ہے تو دودھ کا ایک پیالہ میں پیوں گا یا وہ صحابہ صبح پیے گا، یہ کیا بات ہے؟ لیکن حکم تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور ان صحابہ کو بلا کر لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب یہ ان کو پلاؤ، امتحان دیکھے ذرا، بھوک ان کو لگی اور پیالہ ہاتھ میں ہے، خود نہیں پینا، ان کو پینا، مطلب یہ بھی حاجت مند ہے، یہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی فاقوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ بھی نہیں مطالبہ کر سکتے کہ اللہ کے پیغمبر مجھے بڑی بھوک لگی پہلے میں نہ پی، نہیں، حکم کی تکمیل کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ دودھ ان اصحاب صفہ کو پلانا شروع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دل میں یہ بھی خیال ہوگا کہ ایک پیالہ ہے، پینے والے کئی ہیں، پتہ نہیں میرے لیے بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسے کئی معجزات ظاہر کرتے ہیں۔ اب ایک سے آپ نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، پھر تیسرے نے پیا، اب پلاتے جا رہے ہیں سب کو، لیکن پیالے میں جو دودھ تھا نا اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ رہی۔ آپ امید لاتے کہ یہ میں بھی پیوں گا، یہ بچے گا۔ اب سب کو پلا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب میں رہ گیا ہوں یا آپ رہ گئے؟ کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر یہ بات تو ہے، بالکل میں اور آپ رہ گئے، فرمایا پھر پیو تو۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود پیا۔ یہ ہے حقیقی قائد اور حقیقی پیر۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم نے پیر بنا رکھے ہیں نا، ان کی حالت تو یہ ہے کہ سارا اپنے پاس بچا کھچا مریدوں کے پاس ہے، یہ تبرک ہے، یہ آپ کے لیے یہ بابرکت ہے، یہ تبرک ہے۔
بندہ پوچھے بھائی تبرک اور بابرکت چیز تمہیں کوئی زہر کے طور پر کام کرتی ہے، تم بھی رکھو نا اپنے لیے، اچھا اچھا دوسرے لوگوں کو کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیو، پھر ابو ہریرہ پیتے ہیں، آپ نے فرمایا اور پی لو، اور پیتے ہیں، آپ نے فرمایا اور پی لو، پھر اور پیتے ہیں، آپ نے فرمایا اور پی لو۔ کہتے جی اللہ کے پیغمبر اب گنجائش نہیں، پیٹ تن کر سیدھا ہو گیا ہے، وہ جو کمر سے لگا ہوا تھا نا خالی پیٹ تھا وہ بھر گیا ہے اور تن کر سیدھا ہو گیا، مزید مجھ میں پینے کی گنجائش نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں خود دودھ پیا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں مذکور ہے پھر بھی بچ جاتا ہے تو آپ نے بعد میں اپنے گھر والوں کے لیے پیتے۔ ہم تو دوسروں کا جھوٹا پیتے ہی نہیں نا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت دیکھیں کہ وہ صحرا سے آئے ہوئے، دیہاتوں سے آئے ہوئے، عرب و عجم سے آئے ہوئے لوگ، غریب فقیر مسکین محتاج، پہلے ان کو پلایا ہے، بعد میں خود پیا ہے، اور سبق یہ دیا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کا احساس اور ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اور یہ دین اسلام کا اہم اصول ہے، جس بندے میں یہ خوبی پائی جاتی ہے نا، احساس اور ہمدردی یہ چیز پائی جاتی ہے، یقین جانے حقیقت میں ایسے بندے میں ہی انسانیت پائی جاتی ہے۔ جس بندے میں دوسروں کا احساس نہیں ہے اور دوسروں کے متعلق ہمدردی نہیں ہے، ایسے بندے میں صاف لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ انسانیت ہی موجود نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ لے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ